جی ڈی پی نہیں سمجھ آتا ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوتا ہے یہ گروتھ ریٹ، کیا ہوتا ہے یہ کرنٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے. ان کو صرف اتنا پتا ہے کہ ہمیں مہنگائی کم ہوگی یا نہیں ہوگی. سر یہ جو پالیسیز ہیں حکومت کی بہت سارے سیکٹرز میں تو پازیٹیوٹی آئی ہے، کیا عوام کے لیے کوئی پازیٹیوٹی ہوگی اس بجٹ میں؟ شوکت صاحب انٹریکشن میں جی ڈاکٹر صاحب، تو اس نے جو بات کی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو سیگمنٹ ہے وہ عام آدمی ہے، تحریک انصاف. تو یہ ہے کہ ریکگنیشن ہے کہ عام آدمی کے لیے اس بجٹ میں کچھ کرنا ہے. دوسری بات ان نے یہ جو کی ہے کہ وہ ٹرکل ڈاؤن میں ریلیف کرتے وہ چاہتے ہیں، اور پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی جو غریب طبقہ ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہے، اس کے لیے آپ بجٹ بنائیں، اس کے لیے تمام سہولیات دیں. اور اس ضمن میں آئی تھنک کہ بے شمار اس بجٹ میں چیزیں ہوں گی. احساس پروگرام اپنی جگہ، اپنے ساتھ جابس کریشن نوکریاں ان کے ترجیح دی جائے گی. وہ لوور اور کم گروپ کی طرف مڑے جائیں گے. دوسری طرف ایک بہت بڑی بات یہ ہے ایف بی آر کریں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ایف بی آر کی ہے وہ تمام ٹیکس پیئرز کو جس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے کہ وہ کرتے ہیں. اس یونیورسل سیلف اسیسمنٹ کی میرا خیال ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ. اچھا مجھے آپ کی آواز ذرا بہتر نہیں آ رہی ہے. سوال یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے میں کچھ سن پائی ہوں. یہ ظاہر ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ایف بی آر جو ایک سیٹ کیا گیا ہے کہ ہم اتنا اب جو ہے ٹیکس کلیکشن کریں گے، کیا واقعی حکومت اس اہداف پہ پورا اتر پائے گی، کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ پھر بہت سارے لوگ ہیں ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، کیا ان کو لانا اتنا آسان ہوگا؟ اس پر بات کریں گے، لیکن ابھی آپ کی تھوڑی آواز کے مسائل ہم ٹھیک کریں. تک شوکت تاجا صاحب، جب حکومت بات کرتی ہے کہ جی اب ہماری معیشت ریکوری کی طرف جا رہی ہے، اچھا ایک چیز تو ہے کہ ریمیٹنس سے بہت فرق پڑا ہے. جو ریمیٹنس آئیں اس سے ظاہر مستحکم ہوا، ہمارا روپیہ بھی مستحکم ہوا، کرنٹ اکاؤنٹ جو تھا وہ سرپلس میں جا رہا ہے. لیکن صرف ایک ریمیٹنس پہ ہم جو ہے وہ انحصار نہیں کر سکتے. حکومتی پالیسیز آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو کچھ سیکٹرز میں آ رہی ہیں اچھی نظر، ایک عام آدمی کے لیے اس میں کیا کوئی ریلیف رکھے گی حکومت؟ جو بات کر رہی ہے کہ بجٹ غریب کے لیے بجٹ ہوگا اور غریب کے لیے اس میں کچھ چیزیں ہوں گی، وہ تو ایک گورکھ دھندا ہوتا ہے صرف اعداد و شمار کا. جی تھینک یو ویری مچ. بات یہ ہے کہ بجٹ میں ریلیف پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اگر تو حکومت یہ کہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، یہ جو ریمیٹنسز کی بار بار ڈھول بجایا جاتا ہے، اس میں حکومت کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ جو بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہیں یہ تو انہوں نے پیسہ بھیجا ہے. دنیا میں حالات ایسے ہو گئے، فیٹف کی اوپر سے پابندیاں آ گئیں کہ جتنا پیسہ بھیجا جا رہا ہے وہ تھرو بینکنگ چینلز آئے گا، تو اس لیے یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے. اتنا پیسہ پہلے بھی آتا تھا پاکستان میں، یہ جو اب بھیجا جا رہا ہے لیکن وہ ہنڈی اور حوالہ کا زیادہ ہوتا تھا. میں پھر کہوں گا فیٹف کی جو پابندیاں ہیں اس وجہ سے پراپر بینکنگ چینل سے آ رہا ہے، تو اس لیے ریفلیکٹ ہو رہا ہے. دوسری جو گروتھ ریٹ ہے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف گدھوں کی تعداد میں جو 1,00,000 اضافہ ہوا ہے وہ تو فیکٹ ہے، بہت گدھے یہاں پر آ گئے ہیں. لیکن باقی مجھے بتایا جائے کہ کہاں پر اضافہ ہوا ہے. مثلا کون سی ایسی چیز چلی ہے جس کو میں پروڈکٹیوٹی کہوں کہ پاکستان میں ملک کی پروڈکٹیوٹی بڑھی ہے جس کی وجہ سے ہماری جی ڈی پی اوپر چلی گئی ہے؟ کہا گیا ہے جی کہ بمپر کراپ ہوئی ہے گندم کی. مجھے مس سمیہ آپ لوگوں سے ملتی ہیں، بڑا اچھا کسی مہمان نے تبصرہ کیا کہ جی ڈی پی یا جی ٹی وی، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ جی ڈی پی کیا ہے اور جی ٹی وی کیا ہے، آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ او ہو ہماری جی ڈی پی بڑھ گئی اور ہم خوشحال ہو گئے. اگر بمپر کراپ ہوئی ہے تو کیا آٹا 2 روپے بھی سستا ہوا ہے؟ کیا شوگر کوئی 4 روپے بھی سستی ہوئی ہے؟ یعنی 3 بار شوگر کی انکوائری کی گئی، ایک بار ایف آئی اے نے کی، پھر خصوصی فورنزک کمیٹی بنی اس نے انکوائری کی، اس کے بعد پھر نیب نے نوٹس لیا، چینی تو نیچے نہیں آئی.
اگر گنے کی بمپر کراپ ہے، ایک آرگیومنٹ اور دیا جاتا ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ چونکہ ابھی وہ کراپ جو گندم کی تھی وہ پوری مارکیٹ میں نہیں آئی، تو اس لیے ابھی وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی. بھائی مارکیٹ فورسز خود کام کرتی ہیں. اگر پیچھے سے سپلائی بہت زیادہ ہے تو جس ٹریڈر نے، جس بندے نے گندم سٹور کی ہوئی ہے، اس کی پہلی خواہش ہوتی ہے کہ میں ڈسپوز کر دوں اس کو، اور اس کا ریفلیکٹ پھر پرائسز پہ آتا ہے. یہاں تو نہیں ہو رہا. اگر 55 روپے پہلے 55 روپے پر کلو گرام شوگر تھی ملک میں 3 سال پہلے، ابھی تو 100 روپے سے نیچے نہیں آ رہی. جتنی مرضی یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا. اور افسوس کی بات یہ کہ ہم کہتے ہیں ہمارا زرعی ملک ہے، وہ زرعی ملک ایگریکلچر کے حوالے سے جو ظاہر ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے ہماری معیشت کو، وہ ہوتا ہوگا، کچھ لوگوں کو ضرور ہوتا ہوگا، لیکن ایک عام آدمی تک بھی اس کے اثر نہیں پہنچتا، اور جو کاشتکار ہے، جو ساری اس میں محنت کرتا ہے، اس تک بھی اس کا پھل نہیں پہنچتا. یہ بڑی اہم چیز ہے. اچھا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، جو ابھی آپ نے بات کی ٹیکس کلیکشن کی، ایف بی آر کو یہ کہتے ہیں شوکت ترین صاحب کہ اب ایف بی آر کی چیزیں ہمیں ٹھیک کرنی ہے، ہیرسمنٹ ختم کرنی ہے ہمیں. ایف بی آر کی ہدف مقرر کر رہے ہیں 5,829 ارب روپے. آپ کے خیال میں کیا یہ ہدف کسی حد تک بھی حکومت پہنچ پائے گی؟ اور پھر وہ لوگ جو ٹیکس نیٹ میں ہی نہیں ہے ان کو لانے کے لیے حکومت کی پالیسیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سب سے بڑا جو چیلنج ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کا، تو اس میں پہلا سٹیپ انویسٹمنٹ اسکیم کو یونیورسلی اپلائی کیا جائے. نمبر 2، جو ہیرسمنٹ کا میکنزم ہے ایف پی آر کا، اس کو اب سائڈ پہ رکھا جائے، اور جو بھی وہ فائل ٹیکس ریٹرنز کرتے ہیں اس کی آڈٹ جو ہیں وہ آؤٹ سورس کیے جائیں. نمبر 3 ہے کہ اس کو آسان کیا جائے، اور نہ صرف اتنا آسان کیا جائے کہ ہر بندہ جو ہے ٹیکس بھرنے میں اس کو کوئی دقت نہیں آنی چاہیے. اور نمبر 4 کہ ٹیکس ریٹس جو ہیں اس وقت جو آسمان پہ چڑھے ہوئے ہیں ان کو نیچے لے کے آنا چاہیے، تاکہ اس کی ٹیکس دے وہ آرام سے دے سکے، اور اس کو اپنے جو آمدن ہے اس کے مطابق وہ اپنا ٹیکس دے. تو یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، اور یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن آئی تھنک یہ سٹیپس جو ہیں یہ بالکل شوکت ترین بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور 2.8 ملین ٹیکس پیئرز تھے 2007 میں، جب ہمارے پاس اس وقت کی یونیورسل اسیسمنٹ اسکیم تھی. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ 10 سال میں یہ سارے گرتے گئے اور وہ ٹیکس نیٹ سے نکلتے گئے، اور اب دوبارہ سے ہم تقریباً 2.8 کو کراس کر گئے ہیں. انشاءاللہ آگے 3 ملین کو بھی کراس کریں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.